ترجمے میں گم لفظ سنا ہے؟ جی ہاں، یہ اصطلاح اتنی ہی پرانی ہے جتنی زبان ہے خود۔ جب بھی کوئی جملہ یا لفظ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے تو اکثر کچھ نہ کچھ گم ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی نیا معنی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مثبت سوچیں تو نئی زبان سیکھنے کی تحریک ہے یہ۔ دیکھیں، انجیل شریف کے تقریباً تمام تراجم دراصل یونانی زبان سے انگریزی میں کیے گئے ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ آج جو سب سے قدیم نسخے موجود ہیں وہ یونانی زبان میں ہیں۔ جناب مسیح نے عبرانی زبان میں تعلیم دی تھی اور کچھ آرامی زبان کے الفاظ بھی شامل تھے کیونکہ وہ بھی اسی سامی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جناب مسیح کی عبرانی تعلیمات کو یونانی میں تحریر کیا گیا تھا، یعنی آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی 2 درجوں کی ترجمانی ہو چکی، عبرانی سے یونانی اور یونانی سے بعد میں انگریزی۔ تو عبارات جیسے ابدی زندگی درست ترجمہ ہے؟ نہیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ نہیں، چیلنج ہے اگر مثبت انداز میں دیکھیں تو۔ کتاب مقدس ہزاروں سال پہلے مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ کتاب مقدس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان زبانوں اور ثقافتوں کو بھی سمجھیں جن میں یہ لکھی گئی، اور ساتھ ساتھ اپنے عالمی نظریے کو بھی پہچانیں۔ قدیم زبانیں، الفاظ، تعریفیں، محاورے، خدا تعالیٰ سے متعلق تصورات، جناب مسیح کے ذریعے لائی گئی قدیم مقدس نوشتوں کی نئی تفسیریں، سب سمیٹنا بڑا کام ہے۔ مجھ سے پوچھئے کتنا بڑا؟ کبھی کبھار یہ ناممکن ہوتا ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان کے محاوروں کا ترجمہ کیا جائے، کیونکہ محاورے اکثر اوقات نہیں میل کھاتے، اور جو ثقافتی پس منظر ایک زبان میں مانا جاتا ہے وہ اکثر دوسری میں کھو جاتا ہے۔ اگر آپ ایمازون کے جنگلات میں رہتے ہوں تو زبور 147:16 آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے۔ وہاں کوئی تصور نہیں ہے برف کا یا پالے کا یا بھیڑوں کا، وہاں صرف بارش اور نمی ہے۔ جناب مسیح کے سارے سامعین تقریباً مکمل یہودی تھے۔ جناب مسیح خود ساری زندگی ایک یہودی رہے، جیسے ان کے رسول بھی جن میں میں خود بھی شامل ہوں۔ جناب مسیح نے تعلیم دی اور ہم سب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کتاب مقدس کے کن حوالوں سے۔ ہم ان کے محاوروں کو سمجھتے تھے، ان کی تعلیمات کا پس منظر جانتے تھے، جن شخصیات اور موجودہ واقعات کا وہ ذکر کرتے، ہم سب ان سے پوری طرح سے واقف تھے۔ ہم سب ایک ہی صفحے پر تھے، چاہے مترجمین کتنے ہی ماہر اور نیک نیت کیوں نہ ہو۔ صدیوں میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہی دوسری زبانوں اور تہذیبوں کے ادوار میں گم ہو ہی جاتا ہے، یہ ناگزیر ہے۔ تو ان دوسری تہذیبوں اور مختلف ادوار کے بارے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجھے خود اس معاملے کا سامنا ہوا، پر میں اس کام کے لیے تیار تھا۔ میں ایک عبرانی ہوں تو قدرتی طور پر عبرانی میری ترجیح ہے۔ جب میں اپنے دوستوں یا پھر مذہبی معاملات میں گفتگو کرتا ہوں تو عبرانی ایک قدیم تصویری زبان ہے، اور جو لوگ عبرانی سوچتے ہیں وہ ان لوگوں سے بالکل مختلف انداز میں سوچتے ہیں جو غیر تصویری زبانیں استعمال کرتے ہیں، جیسے یونانی۔ ایک عبرانی لفظ کئی مفاہیم اور امکانات سمیٹے ہوتا ہے، جیسے ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہو۔ عبرانی کہانی سنانے کے لیے ایک شاندار زبان ہے، جبکہ دوسری زبانیں جیسے یونانی حقائق اور معلومات پہچاننے کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ اور میں چونکہ مشرق وسطی سے ہوں، ہماری روزمرہ کی زبان آرامی ہی تھی۔ آرامی زبان ہے جو بابل کے لوگوں نے میرے زمانے سے چند صدیوں پہلے اس وقت رائج کی جب انہوں نے مشرق وسطی کے بیشتر حصے پر قبضہ کیا۔ یونانی بھی میری مادری زبانوں میں سے ایک تھی۔ سکندر اعظم کے اثر کے باعث رومی سلطنت میں زیادہ تر لوگ یونانی بولنے لگے، اور آخر میں لاطینی میں بھی ماہر تھا۔ میں رومی سلطنت میں تھا، اور اگر آپ رومی اہلکاروں یا تاجروں سے معاملہ کرتے ہیں تو لاطینی جاننا ضروری ہے۔ میں نے اپنی زیادہ تر تبلیغ عبرانی میں ان لوگوں کو دی جو عبرانی بولتے تھے، اور بقیہ تعلیم یونانی میں ان لوگوں کو دی جو کہ غیر عبرانی تھے۔ میں نے انجیل شریف کی بہت سی کتابیں یونانی میں لکھیں، تو
مجھے احساس تھا کہ کچھ الفاظ اور تصورات عبرانی سامعین کے لیے کسی اور معنی رکھتے تھے اور رومی سامعین کے لیے کچھ اور معنی رکھتے تھے اور اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ تحریریں اگلے 2000 برسوں میں سینکڑوں مختلف زبانوں میں ترجمہ کی جائیں گی تو میں اور بھی محتاط ہوتا۔ کتاب مقدس یہ نہ تو زمانی ترتیب میں لکھی گئی ہے، نہ ہی اس میں زیادہ تاریخیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ ان کے لیے کچھ مشکل پیدا کر سکتی ہے جو تاریخوں کے حوالے سے بہت دقیق ہیں۔ اس سے قارئین کے لیے پس منظر کو سمجھنا کچھ پیچیدہ ہو جاتا ہے، پر تاریخیں اور زمانی نشانیاں مغربی طرز فکر میں اہمیت کی حامل ہیں۔ کتاب مقدس مغربی فکر کے نقطہ نگاہ سے نہیں لکھی گئی۔ امید ہے آپ حیران نہیں ہوں گے، یہ ایک مشرقی زاویہ نگاہ سے لکھی گئی تھی، لیکن یہ کتاب سب کے لیے ہے۔ ہمیں صرف الفاظ، تعریفیں، تصورات، ثقافتی سمجھ اور 2000 برس کے فاصلے کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم مسیحیوں کے ایمان کے ابتدائی ایام میں۔ جناب مسیح تقریباً 30 عیسوی میں مصلوب ہوئے۔ تقریباً 2 دہائیوں تک مسیحی برادری کی اکثریت، جن میں رسول بھی شامل تھے، سب یہودی طریقوں پر کاربند رہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے، عبادت کے لیے عبادت خانوں میں خانہ خدا میں جاتے، تمام عبرانی تہواروں کو مناتے تھے۔ اس وقت پہلی صدی کے مسیحیوں کے پاس صرف ایک ہی کتاب لکھی ہوئی تھی، جسے آپ عہد عتیق یا کتاب مقدس کہتے ہیں۔ جناب مسیح اور رسولوں کی تعلیمات کی منتقلی زبانی ہوئی تھی، زیادہ تر عبرانی میں، اور یہی طرز عمل تقریباً 20 برسوں تک جاری رہا۔ 30 عیسوی سے تقریباً 50 عیسوی تک، جو ابتدائی مسیحیت کے بننے اور سنورنے کا زمانہ تھا، اس وقت لکھی ہوئی کتاب صرف عہد عتیق تھی اور جناب مسیح اور رسولوں کی تعلیمات تھیں۔ پھر 50 عیسوی میں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ اعمال کی کتاب 15 باب میں پہلی کونسل کا ذکر آتا ہے، جسے آپ یروشلم کی کونسل کہتے ہیں۔ سننے میں بہت شاندار لگتا ہے نا؟ اس وقت کلیسیا کے رہنماؤں کو ایک نہایت اہم اور پیچیدہ مسئلہ درپیش تھا، اور انہوں نے اسے حل کیا۔ کونسل کا فیصلہ تھا کہ غیر قوموں کے لوگوں کو مسیحی بننے کے لیے یہودی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تھا جس نے مستقبل کا نقشہ بدل دیا۔ یہ ایک نہایت عظیم واقعہ تھا جس نے زبردست تبدیلی پیدا کی۔ کلیسیا جو ابتدا میں تقریباً مکمل طور پر یہودی اراکین پر مشتمل تھی، آہستہ آہستہ غیر یہودیوں پر مشتمل ہو گئی، اور پھر اراکین کو جو پس منظر اور علم حاصل تھا وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے لگا۔ کتاب مقدس، یہودی روایات اور خدا تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں یہ سب کچھ، کیونکہ زیادہ تر نئے ایمان لانے والے لوگ ایسے تھے جنہیں نہ تو کتاب مقدس اور نہ ہی خدا تعالیٰ کا علم تھا۔ پہلے زیادہ تر لوگ عبرانی میں سوچتے اور ربیوں کی تعلیمات جانتے تھے، لیکن اب زیادہ تر لوگ یونانی انداز فکر رکھنے لگے تھے، اور وہ یونانی فلسفوں سے بھی واقف تھے۔ دونوں کے سوچنے میں بہت فرق تھا، جیسے 2 مختلف دنیایں ہوں۔ یہ مشرق و مغرب کا فرق بہت ہی شدید تھا، پر ناقابل عبور نہیں تھا۔ تقریباً 50 عیسوی میں جب کونسل کا اجلاس ہوا، اسی زمانے میں انجیل شریف کے وہ حصے جنہیں آج آپ عہد جدید کہتے ہیں، یونانی زبان میں تحریری شکل میں آنے لگے۔ جناب مسیح کی زندگی اور تعلیمات عبرانی زبان اور عبرانی ثقافت کے تناظر میں واقع ہوئیں، لیکن انہیں قلم بند یونانی میں کیا گیا۔ یہودی، غیر یہودی، مشرق، مغرب، قدیم اور جدید، سب کچھ ایک ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ابتدائی مسیحیوں اور آج کے مسیحوں میں بہت سے نمایاں فرق ہیں، جن میں سب سے بڑا شاید زبان ہی ہے۔ آپ کی سوچ آپ کی مادری زبان پر بہت حد تک منحصر ہوتی ہے۔ شاید میں اسی لیے مختلف طریقے سے سوچتا ہوں، کیونکہ 3 مادری زبانیں ہیں میری، اور ایک اور بھی مجھے آتی تھی، پر یہ میرے وقت میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ زمانے میں تقریباً ہر شخص کم از کم 2 زبانوں میں روانی رکھتا تھا۔ ہم ان زبانوں کو صرف جانتے پہچانتے نہ تھے، بلکہ ہم ان کے محاوروں اور ثقافتی مفاہیم کو بھی گہرائی سے سمجھتے تھے۔ میری تعلیم بطور ممتاز فریسی، میری لسانی مہارت اور میرے اسفار نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ہر طرح کے لوگوں اور مختلف کلیسیاؤں کے لیے مؤثر انداز رکھ سکوں۔ اس سے ایک دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ ابتدائی پیروکار جنہوں نے جناب مسیح کی پیروی کی، ان کے پاس
میری تحریریں موجود نہ تھیں، لیکن قلم بند ہونے کے بعد وہ آج آپ کے عہد جدید کا بڑا حصہ ہیں۔ آج کل بہت سے مسیحی انہی تحریروں پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اور ان کی میری ان تحریروں کی تشریحات ان کی بعد از مرگ زندگی کے تصور کو تشکیل دیتی ہے، جو کہ ابدی زندگی ہے۔ تو جدید مسیحیوں کا اس کے بارے میں جو فہم ہے اور ابتدائی مسیحیوں کا جو تصور تھا، دونوں ایک دوسرے سے منسلک تو ہیں، مگر ان کی بنیاد مختلف متون پر مبنی ہے۔ ہم ابتدائی مسیحی اپنی زندگی میں جناب مسیح کی واپسی کی توقع کرتے تھے۔ ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کے خواہاں تھے۔ ہمارا سب سے بڑا زور اس بات پر تھا کہ ہم ان کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اپنائیں، جو ہمارا یہودی طرز حیات تھا۔ ہمارے لیے ابدی زندگی کا مفہوم یہودی پس منظر میں تربیت کا تھا اور جناب مسیح کی تعلیمات پر مبنی تھا۔ ہمارے لیے جب ہم نے جناب مسیح کی پیروی کرنا شروع کی، ابدی زندگی شروع ہو گئی اسی وقت۔ اور دوسری طرف آج بہت سے مسیحیوں کی زیادہ تر توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ مرنے کے بعد جہنم سے بچا جائے اور آسمان پر جایا جائے۔ اس طرح کے اور کچھ مقاصد، یہ توجہ ان کے پورے بائبلی فہم اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ برا نہ مانیے، پر اگر آپ شمالی امریکہ، مغربی یورپ یا جنوبی امریکہ کے بعض حصوں میں رہتے ہیں تو آپ شاید عجیب ہیں۔ عجیب یا ویئرڈ کو میں اس طرح سے بیان کرتا ہوں: WEIRD، ویسٹرن، ایجوکیٹڈ، انڈیویجولسٹک، رچ اینڈ ڈیموکریٹک۔ یہ ویئرڈ آپ کی تعلیم ریاضی اور مغربی ممالک کی تاریخوں پر مرکوز ہے۔ آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں انفرادی حیثیت کو برادری پر فوقیت دی جاتی ہے۔ آپ کی مغربی ثقافت ان بنیادوں پر استوار ہے جو آپ کو دنیا یونانی فلسفے روشن خیالی سے دکھاتی ہے۔ آپ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں زیادہ توجہ انفرادیت پر ہے، نہ کہ کسی برادری کے ارکان کے طور۔ جب آپ کتاب مقدس میں لفظ تم پڑھتے ہو تو آپ اسے اپنی ذات پر لاگو کرتے ہیں، نہ کہ اپنی برادری پر۔ جن ممالک میں آپ رہتے ہیں غالباً دنیاوی اعتبار سے وہ خوشحال ہوں، اور زیادہ امکان ہے کہ کسی نہ کسی جمہوری نظام کے تحت ہی حکومت ہوگی۔ آپ نے کسی مطلق العنان بادشاہ یا شہنشاہ کو نہیں دیکھا۔ مغربی تعلیم یافتہ فرد پر مبنی امیر اور جمہوری یعنی ویئرڈ آپ کا عالمی نظریہ اس بات کو رنگ دیتا ہے کہ آپ کتاب مقدس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ آپ پر بہت سارے اس طرح کے رنگ غالب ہیں، ہو سکتا آپ اسے پہچانے نہ۔ یہ بالکل ویسے ہے کہ آپ نے کئی گھنٹوں تک دھوپ کا چشمہ پہنا ہو اور پھر آپ کو بھول ہی جاتا ہے کہ آپ پہنا ہوئے ہیں۔ اسی لیے اسے عالمی نظریہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کا دنیا کی طرف نظریہ ہے۔ ابدی زندگی، کیا آپ اس کا مفہوم جانتے ہیں؟ آپ کے فہم کے مطابق جو آپ نے ایک زبان کے ترجمے سے پھر دوسری زبان کے ترجمے سے لیا، اور آپ کے مغربی عالمی نظریے سے، یہی وجہ ہے کہ سیاق و سباق کو سمجھنا نہایت اہم ہے تاکہ گفتگو کا مفہوم گم نہ ہو۔ سیاق و سباق یہ واضح کرنے میں مدد دیتا ہے کہ جب جناب مسیح نے تعلیم دی تو ان کے ابتدائی سامعین نے ان کی باتوں کو کس طرح سے سنا، اور ایک حقیقی فہم کے لیے آپ کو عبرانی الفاظ کی تعریفات اور یہودی محاوروں اور رسومات کی تشریحات اور ثقافتی باریکیوں کی وضاحت درکار ہوگی۔ یہ سب اس وقت کے عبرانی معاشرے کے پس منظر میں سمجھ آئے گا آپ کو۔ جب آپ وہ جانیں گے جو ہم جانتے تھے تو یہ مغرب و مشرق کے درمیان خلا کو، جو کہ تراجم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، پر کرے گا۔ آپ کو اس بات کی وضاحت ہوگی کہ خدا تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اس بات کی زیادہ سمجھ آئے گی کہ اس طرح زندگی کیسے گزارے، اور ابدی زندگی کا بھی وہ فہم ملے گا جو جناب مسیح نے خود بیان کیا تھا۔ جی ہاں، آپ کو یہ درکار ہے مختلف سوچنے کے لیے۔ یہ تو ہم سب میں یکساں ہے، اگرچہ آپ مغربی تعلیم یافتہ افراد پر مبنی امیر اور جمہوری دنیا میں رہتے ہیں، جو کہ ویئرڈ ہے۔ پر اب جب کہ آپ جان چکے ہیں تو آئندہ کم سے کم باتیں ترجمے میں گم کیجیے گا۔ عزیز ناظرین،
اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔